جہاں ہم نے 180 امیر پارلیمنٹیرین کی 14 ارب 39 کروڑ 68 لاکھ روپوں کی سالانہ آمدنی کے بارے میں بتایا تھا، وہیں پر سما ڈیجیٹل کی فیڈرل بیورو آف ریونیو کے ریکارڈ کی چھان بین میں یہ بات بھی باہر آئی کہ پاکستان کے منتخب اداروں کے 18 پارلیمنٹیرین ایسے ہیں جن کی نہ کوئی آمدنی ہے نہ کوئی آمدنی کا ذریعہ۔ آمدنی کے بغیر ملک کے منتخب اداروں میں پہنچنے والوں میں سب سے زیادہ تعداد پنجاب اسمبلی کے پارلیمنٹ کی تھی، جہاں 7 ایسے پارلیمنٹیرین تھے۔ دوسرے نمبر پر سینٹ، جہاں 5 سینیٹر ایسے تھے جن کی اپنی ذاتی آمدنی کا کوئی قانونی ذریعہ نہیں تھا۔ خیبر پختونخوا میں 3 پارلیمنٹیرین، قومی اسمبلی میں 2 پارلیمنٹیرین اور بلوچستان اسمبلی میں 1 پارلیمنٹیرین ایسا تھا جس کی کوئی آمدنی نہیں تھی۔ سندھ وہ واحد اسمبلی ہے جہاں ہر ایک پارلیمنٹیرین کا کوئی نہ کوئی آمدنی کا ذریعہ رہا۔ وہاں کوئی بھی ایک پارلیمنٹیرین ایسا نہیں تھا جس کی ذاتی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ ہو۔ جہاں ایک طرف پی ٹی آئی وہ سیاسی جماعت ہے جس کے سب سے زیادہ امیر پارلیمنٹیرین تھے اور سب سے زیادہ آمدنی بھی پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے پارلیمنٹیرین کی تھی، وہیں پر دوسری طرف پی ٹی آئی ہی وہ جماعت ہے جس میں سب سے زیادہ تعداد میں ایسے پارلیمنٹیرین تھے جن کا ذاتی طور پر کوئی بھی ذریعہ نہیں تھا۔ ان 18 پارلیمنٹیرین میں 7 کا تعلق پی ٹی آئی سے، 5 کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے، 2 کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے، جبکہ ایم کیو ایم، اے این پی، بی این پی اے اور بلوچستان عوامی پارٹی اور متحدہ مجلس عمل سے بھی ایک پارلیمنٹیرین منسلک رہا ہے۔ ہیلو ایوری ون، دس از بشرا خان، ویلکم ٹو سما پوڈ کاسٹ۔ آج ہمارے ساتھ مسٹر عبدالستار خان موجود ہے ہمارے ساتھ، ہمارے سینئر جرنلسٹ۔ ان سے جانیں گے پارلیمنٹیرینس کے بارے میں اور 1003 میں سے ان پارلیمنٹیرینس کے بارے میں۔ یوزلی تو پارلیمنٹیرینس لوگوں کے ووٹ سے منتخب ہوتے ہیں، لیکن ان میں کچھ رچ پارلیمنٹیرینس بھی آ جاتے ہیں، کچھ پور بھی آ جاتے ہیں۔ وہ رچ کیسے آتے ہیں، پور کیسے آتے ہیں، رچ کے بارے میں تو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا، لیکن آج ہم بات کریں گے پور پارلیمنٹیرینس کے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ پور پارلیمنٹیرینس کیا ہوتا ہے، ان میں بھی امیر غریبی کا کچھ فرق آتا ہے؟ تو جی ہاں، غریب پارلیمنٹیرینس میں ان کو کہہ رہی ہوں جن کی آمدنی نل ہے۔ ایف بی آر کے ریکارڈ کے مطابق ان کی آمدنی ہی نہیں ہے، آمدنی نل آ رہی ہے۔ تو یا تو وہ انیٹ امیر ہے، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے کوئی، اس لیے نل ہے، یا تو پھر واقعی نل ہے، یا تو پھر کوئی اور تیسرا معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن مجھے نہیں آئیڈیا۔ میں تو بس جاننا چاہوں گی فرام آر سینئر جرنلسٹ، ہی از ہیئر ایٹ سما پوڈ کاسٹ۔ السلام علیکم سر، جیسے کہ آپ سن رہے تھے، مجھے یہ بتائیے کیا ماجرا ہے؟ ایف بی آر کے ریکارڈ میں ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تو رچ پارلیمنٹیرینس کا آ رہا تھا، کچھ کا کتنے ہیں، کتنا ہے، فلاں ہے۔ اب جب میں بات کرتی ہوں پور پارلیمنٹیرینس کی تو میں نے کیٹیگرائز بھی کیا اور آپ کی کچھ لسٹ کو بھی شیئر کری ہے۔ مجھے یہ بتائیں یہ ایسا کیا ہے کہ ان کی آمدنی نل آ رہی ہے؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ میں نے تو پاسبل نہیں کیا، یہ خود بخود پاسبل ہوا یا کسی اور طریقے سے پاسبل ہوا؟ میں نے پاسبل نہیں کیا۔ آپ نے بات کی ہے کہ میں نے کیسے پاسبل کیا؟ میں کسی کی آمدنی، امیر آدمی ہوتا ہے اسی طرح امیر پارلیمنٹیرین ہوتے ہیں جی۔ تو 180 امیر پارلیمنٹیرین کی ہم نے بات کی تھی کہ بھئی وہ ماشاءاللہ کسی حد تک، ماشاءاللہ زیادہ نہیں ماشاءاللہ، کیونکہ 17 ارب روپے کی جو آمدنی ہے جی جی، وہ پورے کے پورے پارلیمنٹیرین جو تھے جن کو برخاست کیا گیا، باعزت طریقے سے برخاست کیا گیا، اسمبلیوں کی میعاد پوری ہو گئی تو پھر اس کے بعد ہوتا ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو کر لی جاتی جی۔ تو 1003 کی جو آمدنی تھی، سالانہ آمدنی، وہ 17 ارب سے زائد تھی۔ اس میں سے 180 وہ امیر پارلیمنٹیرین جن کو ہم نے امیر پارلیمنٹیرین کہا، بالکل، کہ جن کی آمدنی سالانہ وہ 14 ارب سے زائد تھی۔ پھر 180 میں سے ہم نے عورتیں نکالیں جو خواتین، امیر خواتین پارلیمنٹیرین، ان کی 42 کروڑ روپے آمدنی تھی۔ اب یہ 18 پارلیمنٹیرین وہ نکل رہے ہیں جن کا ایف بی آر کے ریکارڈ میں وہ نارمل انکم ہو، وہاں نیل جا رہا ہے، وہ پریزمپٹیو انکم ہو، وہاں نیل جا رہا ہے، وہ ایگریکلچرل انکم ہو، وہاں نیل جا رہا ہے۔ اب پوائنٹ یہ ہے کہ یہ 18 جو پارلیمنٹیرین ہیں، جو تقریباً سندھ اسمبلی کو نکال کے جی باقی تمام کی تمام اسمبلیاں جو پاکستان کی ہیں، سینٹ آتی ہے، قومی اسمبلی آتی ہے، پنجاب اسمبلی آتی ہے، کے پی کے اسمبلی آتی ہے اور بلوچستان اسمبلی آتی ہے۔ اب ان کے 18 جو ہیں
پارلیمنٹیرین جن کی انکم بالکل زیرو نل ہے تو پھر یہ گزارا کیسے کرتے ہوں گے؟ مہران ہوں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلی چیز ذہن میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ کوئی ماڑا غریب آدمی، پھوکٹ آدمی جس کے اکاؤنٹ میں جس کی آمدنی زیرو ہو، کوئی آمدنی کا ذریعہ ہی نہ ہو۔ سر یا تو یہ لوگ بہت پیشنیٹ ہے کہ مفت میں کام کر رہے ہیں، یا کیا وجہ ہے؟ کام کرنے کی وہ یہاں تک پہنچے کیسے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جس کی آمدنی کا کوئی ذریعہ ہی نہ ہو اور وہ پارلیمنٹ میں پہنچ جائے، وہ سینٹ میں پہنچ جائے، قومی اسمبلی میں پہنچ جائے، بلوچستان اسمبلی یہ تو میں آپ ہی پہنچ بتا جائے، سکتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں پہنچ جائے؟ تو موسٹ پرابلی یہ ہوتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے نام پہ کوئی چیز نہ کی ہو، جی، اور کوئی ابے کے نام پہ کی ہو، کوئی اماں کے نام پہ کی ہو، کوئی بھائی کے نام پہ کی ہو، کوئی بہنوں کے نام پہ کی ہو، کوئی بیوی کے نام پہ کی ہو، یا شوہر کے نام پہ کی ہو، یا بچوں کے نام پہ کی ہو۔ جی، اب یہی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وہ وجہ کیا بنی کہ انہوں نے اپنے نام پہ کوئی کاروبار کیوں نہیں رکھا؟ اپنی جگہ پہ تو بالکل جسٹیفائڈ ہوں گے کہ بھی ہمارے نام کا کوئی کاروبار ہے ہی نہیں، ہم کسی بھی کام میں کوئی کاروبار کرتے ہی نہیں ہیں، نہ کسی کمپنی کے شیئر ہولڈر ہیں، نہ ہمارا بینک اکاؤنٹ اتنا ہے جس کے اوپر ہمیں آمدنی ظاہر کرنی پڑ جائے۔ تو یہ موسم ایک ہی چیز نکلتی ہے۔ جی، دوسری چیز یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی آمدنی زیرو ہے اور آپ پارلیمنٹ تک پہنچ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہی ہو سکتا ہے کہ میں اگر عبدالستار خان پارلیمنٹیرین ہے، سینٹ میں ہے، یا کسی قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں ہوں، تو یہی ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنی امی ابا کے نام پہ سب کچھ ہوگا، جی، میرے بہن بھائیوں کے نام پہ ہوگا، میری بیوی کے نام پہ ہوگا، میرے بچوں کے نام پہ ہوگا، میرے نام پہ کچھ نہیں ہے۔ جی، اب ایک ہوتا ہے کہ بے نامی اکاؤنٹ بھی ایک وقت میں اس کی وبا چلی تھی، اور خاص طور پہ پچھلے 4 5 6 7 سال سے نا ہم نے سننا شروع کیا کہ بے نامی اکاؤنٹ۔ اب بے نامی اکاؤنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بے نامی اکاؤنٹ پکڑا جائے تو پھر نیب آپ کے دروازے پہ کھڑی ہوگی، ایف آئی آپ کے دروازے پہ کھڑی ہوگی، عدالتوں میں آپ کو جانا پڑے گا، آپ پکڑے جائیں گے، آپ کی بیل ہو رہی ہوگی کہ نہیں ہو رہی ہوگی، آپ پہ انکوائری چل رہی ہوگی، اس انویسٹیگیشن چل رہی ہوگی، اگر چیزیں ثابت ہو گئیں تو آپ کو تو جی، آپ ہمیشہ کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، ہمیشہ کے لیے آپ پر اس طرح کے تمام دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ اب سب سے زیادہ امیر آدمی جن کی اربوں روپے کی انکم ہے سالانہ، یا کروڑوں روپے کی انکم ہے سالانہ، جی، یا کروڑوں روپے نہیں ہے، لاکھوں میں ہے سالانہ، یا چلو اس سے نیچے آ جاؤ، ہزاروں میں ہے سالانہ، وہ کوئی آمدنی تو ہے نا، وہ اتنا آپ کے ذہنی طور پر آپ کو اتنا مشکل میں نہیں ڈالتی جتنا ان 18 پارلیمنٹیرین نے مجھے مشکل میں ڈال دیا۔ 1003 پارلیمنٹیرین میں کسی پارلیمنٹیرین کی جو ارب پتی ہے اس میں بھی نہیں ہوا پریشان، جو کروڑ پتی ہے اس میں بھی نہیں ہوا، جو لکھ پتی ہے اس میں بھی نہیں ہوا، جس کے ہزاروں میں انکم ہے میں اس میں بھی نہیں ہوا۔ یہ 18 لوگوں نے کیا کہ اس نے زیادہ پریشان کیا۔ بات وہی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کھانا ہے، صبح ناشتہ کرنا ہے، دوپہر کا کھانا ہے، رات کا کھانا ہے، تو کیسے کھاتے ہوں گے؟ کپڑے پہننے ہیں تو کپڑوں کے پیسے کہاں سے آتے ہوں گے؟ جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر کس کا ہے؟ جی، جس گاڑی میں بیٹھتے ہیں وہ گاڑی کس کی ہے؟ اس گاڑی میں پیٹرول کون ڈلواتا ہے؟ روزمرہ کے اخراجات ہوتے ہیں وہ کون پورے کرتا ہوگا؟ وہ یہی ہو سکتا ہے کہ پاسبلٹی ہے کہ ابا کر رہا ہوگا، جو کاروبار کر رہا ہے، جس کی انکم ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی لا نہیں ہے کہ ایک پارلیمنٹیرین اپنے ابے کا بھی دسے کہ میرے ابے کی انکم یہ ہے، یا میری اماں کی انکم یہ ہے، یا میری بیوی بچوں کی انکم یہ ہے، میرے بہن بھائیوں کی انکم یہ ہے۔ یا تو اس طرح کا لا ہونا کہ جناب اگر آپ کی انکم نہیں ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ آپ کے ابے کی تو کوئی انکم نہیں ہے جو آپ کو پاکٹ منی دیتا ہوگا۔ اب یہ جتنے بھی 18 کا 18 پارلیمنٹیرین ہیں یہ بچے نہیں ہیں، بچوں کو پاکٹ منی ملتی ہے، جو ارب پتی ہوتے ہیں، جو کروڑوں روپے کما رہے ہوتے ہیں، ان کے بچوں کو تو چلو پاکٹ منی سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ارب پتی بھی اپنے بچوں کو پاکٹ منی دیتا ہوگا، ایک کروڑ پتی بھی اپنے بچوں کو پاکٹ منی دیتا ہوگا، لیکن یہ تو بچے نہیں نا ہیں، یہ تو پارلیمنٹیرین ہیں، تو ان کو کیا پاکٹ منی ملتی ہوگی؟ کیا ان کے جو گزارا کرتے ہوں گے، جو اخراجات ہوں گے، وہ کوئی نہ کوئی گھر والا تو اٹھاتا ہوگا نا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ گھر بھی ماشاءاللہ ان کے بڑے مزیدار ہیں، گاڑیاں بھی ان کے پاس ہیں، پیٹرول بھی ہے ان کے پاس، کھانے پینے کی اشیاء بھی ہیں،
اب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں عبدالستار خان کہ جی میرا انکم ایف بی آر کے ریکارڈ میں ہو کہ عبدالستار خان نے اپنی انکم کے سامنے نیل لکھا ہوا ہے اور ایف بی آر نے اسے ایکسیپٹ کر لیا ہوا ہے، تو کوئی بندہ مجھ سے بڑے آرام سے پوچھ سکتا ہے کہ خان صاحب آپ یہ جو پوڈ کاسٹ کرتے ہو تو اللہ کے لیے کرتے ہو، خدا واسطے کر دے ہو، یا کوئی آپ فلائی کام کر رہے ہیں، کوئی رفائی کام کر رہے ہیں، کوئی عبدالستار عیدی کے لیے کام کر رہے ہیں، کوئی چھیپا کے لیے کام کر رہے ہو، آپ تو بیچ میں پالیٹکس بھی لا رہے ہوتے ہو، آپ بیچ میں ڈاکومنٹ بھی لا رہے ہوتے ہو، آپ بیوروکریسی کو بھی ڈسکس کر رہے ہوتے ہو، آپ ایف آئی اے کو بھی کر رہے ہوتے ہیں، نیب کو بھی کر رہے ہوتے ہو، تو بڑے آرام سے وہ کہے گا خان صاحب یہ ریکارڈ میں آپ کی آمدنی نل ہے، آپ باقاعدہ کام کرتے ہیں تو کیا وہاں سے تنخواہ نہیں لیتے آپ؟ میں تنخواہ تو لیتا ہوں گا نا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میرے سامنے جو اینکر بیٹھی ہے وہ پھوکٹ میں کام کر رہی ہے، تمہیں بھی تو تنخواہ ملتی ہوگی نا، یہ چھمے کو بھی ملتی ہوگی تنخواہ، مجھے بھی ملتی ہے تنخواہ. اب ہماری یہ کہ آمدنی ہے ہماری، چاہے وہ تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، آمدنی ہے ہماری، سرے سے آمدنی نہ ہونا تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے نا. اگر ہم اس سے پہلے کہہ رہے تھے کہ جناب یہ دیکھیں کہ یہ ایگریکلچرل انکم ہے، تو ایگریکلچرل انکم میں ایک بات سمجھ آتی تھی کہ 3 لاکھ روپے اگر آپ کی سالانہ آمدنی ہے ایگریکلچرل انکم تو اس پہ کوئی ٹیکس نہیں لگے گا. اس کے بعد آپ 8 لاکھ روپے کے اوپر جائیں گے نا، 8 لاکھ روپے آپ کی آمدنی ہوگی تو 1000 روپے ٹیکس لگے گا. چلو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی کی لاکھوں میں آمدنی ہے، کروڑوں میں آمدنی ہے اور اس نے لاکھوں میں لکھوائی ہوئی ہے تو چلو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یار وہ اپنا ٹیکس بچا رہا ہے کہ مجھے ٹیکس ہی نہ دینا پڑے. ان کا تو کیس ہی آل ٹوگیدر ڈفرینٹ کیس، یہ تو بالکل ڈفرینٹ بریڈ ہوتی ہے. ایسے لگتا ہے جیسے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اگر وہی بات ہوتی ہے کہ کیسے مان لیا جائے کہ تمہارا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، کوئی انکم کا ذریعہ نہیں ہے، کوٹ تم نے بڑا مہنگا پہنا ہوا ہے، اس کے نیچے جو تم نے کپڑے پہنے ہوئے بڑے مہنگے پہنے ہوئے ہیں، بال تم بنواتے ہو تو بڑے پیسے تمہارے لگتے ہوں گے، تم میک اپ کرواتی ہو تو بڑے پیسے لگتے ہوں گے، تو یہ کہاں سے ہوتا ہوگا؟ اگر آپ نے بتایا کہ جی جناب میرے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو یہ سوال تو آتا ہے نا کہ ستار خان صاحب نے موبائل تو بڑا زبردست رکھا ہوا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ یہ کس نے دیا؟ کسی نے تحفہ دیا یا کسی نے رشوت دی؟ انہوں نے کہا خان صاحب ذرا ٹی وی پہ ہمارا بات کو آپ نے ہماری چیز کو بڑھانا ہے تو آپ کو ہم یہ دے دیتے ہیں. اب اس طرح کے کئی سوال ہوتے ہیں جو کہ آتے ہیں، اور اس میں سے اب اگر پارلیمنٹیرین ہوتا اس کی تنخواہ ہوتی ہے، چاہے وہ سینٹ میں بیٹھا ہے یا قومی اسمبلی میں بیٹھا ہے یا باقی صوبائی اسمبلی میں بیٹھا، اس کی ایک تنخواہ ہوتی ہے. وہ تنخواہ جو اسے ملتی ہے نا، تو کئی پارلیمنٹیرین اس تنخواہ کی وجہ سے ان کو ٹیکس دینا پڑ جاتا ہے. اب یہاں تو لگتا ہے کہ شاید ان کو تنخواہ بھی نہ ملتی ہو. پوائنٹ ہے کہ پھر وہ پارلیمنٹیرین جو کہ بہت کم تنخواہ دے رہے ہیں، بہت کم انکم ٹیکس جمع کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی تنخواہ تو ہے نا، انہوں نے تنخواہ ہی اپنی دے دی، تنخواہ پہ انہوں نے انکم ٹیکس دیا. کئی ایسے پارلیمنٹیرین ہیں، کسی اور وقت میں کروں گا، کئی ایسے پارلیمنٹیرین ہیں جو 1000 روپے انکم ٹیکس دیتے ہیں، کئی ایسے پارلیمنٹیرین ہیں جو 2000 روپے انکم ٹیکس دیتے ہیں، اور وہ 2000 روپیہ انکم ٹیکس دینے والا کسی بڑے صوبے کا چیف منسٹر بھی ہے. اب ان کی تو چلو سمجھ میں آتی کہ چلو انہوں نے کوئی چکر چلایا ہوگا یا جو بھی چکر چلایا ہوگا، لیکن دے تو رہے ہیں نا، ان کی انکم تو ہے، انکم شو کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر انکم ٹیکس چاہے تھوڑا سا دیتے ہوں، 1000 روپے یا 2000 روپے دیتے ہوں. اب یہاں جو ہے نا، یہ میرے خیال میں بس اتنی بحث کافی تھی. سینیٹرز کی دیکھی کیونکہ کس کی نام دیکھے آپ نے سینیٹر کے؟ میں سوچتی ہوں سینیٹر کی اب یہ دیکھو نا، اب میرا اس میں سے اگر کسی کو ذاتی طور پہ میں جانتا ہوتا نا تو میں ضرور بات کرتا کہ جناب ان کو تو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میں ملا ہوں یا گیا ہوں یا یہ میری طرف آئے ہیں. اتفاق کی بات ہے کہ ان میں سے ذاتی طور پہ میں کسی کو نہیں جانتا، اور ذاتی طور پر میرا ان کے ساتھ کبھی اٹھک بیٹھک نہیں ہوئی، لیکن ہم انہیں پارلیمنٹیرینز کے طور پہ جانتے ہیں پاکستان کے اندر. اگر نہیں، ان کا نام جو ہے نا، اور جیسے ہم نے پہلے بھی کیا تھا کہ جو اربوں میں کما رہے ہیں، ہم نے ان کے نام دیے تھے، وہ بھی مجھے کسی ایک نے کہا کہ جناب خان صاحب آپ صحیح کہہ رہے تھے، ان کا نام تو ہم نے آج تک نہیں سنا تھا، اور یہ اربوں روپے کما رہے ہیں، سب سے امیر یہ لوگ. وہ جو 3 لوگ تھے نا، نجیب ہارون تھا، شیخ فیاض تھا، اور ایک اور صاحب تھے جن کا نام شیخ یعقوب تھا، ایک فیاض الدین تھا. اب وہ واقعی لوگوں نے مجھے کہا، کہتا خان صاحب ان کا نام ہم نے زندگی میں نہیں سنا تھا،
اور آپ بتا رہے تھے کہ 1 ارب 87 کروڑ روپے سالانہ ان کی آمدنی ہے, 1 ارب 70 کروڑ روپے, 1 ارب 60 کروڑ. اب یہ ہوتا ہے کہ اس طرح یہ بھی لوگ ہیں. ہوتا کیا ہے کہ ہم جو ٹی وی والے ہوتے ہیں نا, یا ہمارے جو ٹاک شو ہوتے ہیں, آپ ان میں جو پارلیمنٹیرین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, وہ گنتی کے ہوتے ہیں, فنگر ٹپس میں نام ہوتے ہیں. جی ہر ٹیلی ویژن انہی گنتی کے چند پارلیمنٹیرین کو, چاہے وہ سینیٹر ہوں یا قومی اسمبلی کے ہوں یا کسی بھی اسمبلی کے, انہی کو ایز اے گیسٹ بلا رہے ہوتے ہیں. اب 1003 پارلیمنٹیرین, کبھی آپ نے دیکھا کہ ٹی وی پہ ایسا ہو کہ آج 4 پارلیمنٹیرین کوئی اور دیکھے, کل 4 پارلیمنٹیرین کوئی اور دیکھے, پرسوں کوئی اور دیکھے, آپ انہی کو رپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ بولتے اچھا ہیں, ٹی وی پہ ان کی ویورشپ ہے, ٹی وی پہ ان کی ریٹنگ ہے, اس لیے آپ کو وہ نظر آتے ہیں. آپ کو کئی ایسے لوگ نظر نہیں آئیں گے جو پارلیمنٹ میں بھی بولنا کم پسند کرتے ہیں اور ٹی وی ٹاک شو میں وہ آتے ہی نہیں. اب اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو اب جانتے ہوتے ہیں نا کہ ہاں اس کو میں جانتا ہوں, ہو یار اس کو تو میں ملا تھا, یہ اس طرح معاملات ہوئے, تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں. جیسے ایک سینیٹر ہے, وہ پلوشہ محمد زئی خان ہے. اب میں کنفیوز ہوں کہ پیپلز پارٹی کی ایک پلوشہ خان ہے, تو کیا یہ وہی پلوشہ خان ہے, لیکن اس کے ساتھ لگ رہا ہے پلوشہ محمد زئی خان, اور یہ سینیٹر ہے. اب اس طرح کا کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ میں اس لیے اس پہ نہیں بات کرنا چاہ رہا کہ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ پلوشہ خان وہی پلوشہ خان ہے جو کہ پیپلز پارٹی کی پارلیمنٹیرین تھی, یا یہ پلوشہ محمد زئی خان کوئی اور ہے, مجھے نہیں اس کا پتہ. اب ان کی آمدنی وہ بھی نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, نیل ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہو, ہم جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں. In the end, they are لیکن parliamentarians. یہ سوال اپنی جگہ پر رہتا ہے کہ جناب یہ پھر گزارا کس طرح کرتے ہوں گے. یہی ہوتا ہے کہ اگر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہمیں, جب تک کہ ہمارے پاس دستاویزات نہ آ جائیں, دستاویزات کے بغیر نہ ہم اگر کوئی بات کریں گے تو وہ ٹیبا ہوگا. ہاں جی, یہ تو ڈاکیومنٹڈ ہے, بیسڈ آن فیکٹس اینڈ فگرز ہے. یہ ہے کہ چھمے نے ابھی باہر کھڑے ہو کے نا مجھ سے بات کی, تو میں نے چھما جی سے کہا کہ میں کہا چھما جی آپ کے پاس دستاویزات ہیں, ڈاکومنٹس ہیں, کیونکہ اسکرین پہ اگر میں نے بات کر دی اور میرے پاس دستاویزات نہ ہوئے, ثبوت نہ ہوئے, تو اگلا تو پکڑ لے گا, اگلا تو سما پہ ہرجانہ کر دے گا, وہ ڈیمیجز سوٹ فائل کر سکتا ہے. تو اس لیے اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے جو آپ کے پاس ڈاکومنٹڈ ہے کہ جناب یہ نجیب ہارون صاحب ہیں, ان کی 1 سال کی آمدنی 1 ارب 87 کروڑ ہے. آپ بڑے آرام سے کاغذ ہاتھ دو گے, یار یہ اگر غلطی ہوئی ہے تو ایف بی آر کو جا کے پڑھو, ہم تو ایف بی آر کو کوٹ کر رہے ہیں, یہ فلانے کی یہ آمدنی ہے, فلانے کی یہ آمدنی, ہم اسے کوٹ کر رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ میں صبح دودھ لینے گیا, دہی لینے گیا, یا بیوی نے مجھے سبزی لینے بھیج دیا اور سبزی والا مجھے کہہ رہا ہے خان صاحب آپ کو پتہ ہے فلانا جڑا ہے نا این ارب کماندا ہے, اور میں نے آ کے ٹی وی پہ کہہ دیا, پوڈ کاسٹ پہ کہہ دیا, تو میں تو پکڑا جاؤں گا. کیونکہ پوچھنا تو انہوں نے مجھ سے ہے نا کہ خان صاحب آپ نے یہ بات کی تھی تو آپ کے پاس کچھ چیز تھی, یا سبزی والے کے کہنے پہ, یا دودھ والے کے کہنے پہ, یا لانڈری والے کے کہنے پہ, یا دھوبی کے کہنے پہ, یا باہر آپ کو بندہ ملا اس نے کہہ دیا, آپ آگے ٹی وی پہ شروع ہو گئے. تو ہر چیز کا دینا ہوتا ہے, لیکن ہمارا سوال وہیں پہ رہے گا کہ کہاں سے پھر گزارا کس طرح کرتے ہوں گے, ان کے خرچے کون برداشت کرتا ہوگا. اتنا تو ہمارا حق ہے کہ ہم پوچھ سکیں. Either they are actually poor یا تو پھر they are too lucky. نہیں, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. پور کا جو ہوتا ہے نا, میری بات سنو, پور کا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پور پہنچ جائے سینٹ میں, پور پہنچ جائے قومی اسمبلی میں. اب دیکھیں میں تو ریکارڈ ڈاکیومنٹیشن سے بات کر رہی ہوں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ پور تو ہمارے سما ٹی وی تک نہیں پہنچ سکتا, اس بیچارے کو پتہ نہیں رکشے پہ آنا پڑے گا یا بس پہ آنا پڑے گا, ویگن پہ آنا پڑے, اسے باہر گیٹ والا کھڑا کر دے گا کہ جناب ریفرنس دیں گے تو پھر اندر جاؤ گے. آمدنی تو آپ تم سینٹ میں بھیج رہے ہو, تم قومی اسمبلی میں بھیج رہے ہو, وہ غریب آدمی کو تو میں اپنا, ہم لوگ اپنے گھروں کے باہر جو ہے نا اس سے اس کی شناخت پوچھتے ہیں, 10 بھائی کتوں آیا, کی کرنا ہے, کس ریفرنس تو آیا. تو تم وہ غریب آدمیوں کو تم سینٹ میں پہنچا رہی ہو, قومی اسمبلی میں پہنچا رہی ہو. غریب آدمی کہاں سے, یہ ہمارے اسٹوڈیو کے اندر ایک امیر آدمی آ سکتا ہے, چما جی جائیں گے کہ جناب وہ فلانے صاحب آئے, میں بھی کہوں گا اندر لے آؤ, یہ جا کے کہنا غریب آدمی لگتا دیکھ کے سمجھ ہی نہیں آ رہی. یہی ہوگا نا, یہی ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بات بہرحال وہ کرنی پڑتی ہے, لیکن موسٹ پروبلی یہی ہوگا کہ ان کے عزیز و اقارب اور جو خونی رشتے ہوتے ہیں نا ان کے نام پہ سب کچھ ہوگا.
ایک obvious بات ہے. یہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ جی یار آپ کی آمدنی نہ ہو. اور یہ ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پہ یہ بات دیکھنے میں آئی ہے. جیسے میاں نواز شریف ہے. میاں نواز شریف دیکھو بزنس میں نہیں ہوتا اس نے بزنس سے اپنے آپ کو الگ کیا ہوا ہے. جو شریف خاندان کا بزنس ہے اس میں نواز شریف نہیں ہے. کیوں کیا ہوا ہے؟ وہ اس لیے کہ میں سیاسی بندہ ہوں. کل کلاں کو کوئی چیز ہوتی ہے تو کتنے میں نہ رگڑے جاؤں. تو یہ عمومی طور پہ دنیا میں یہ دیکھنے میں آتا ہے جو کہ پولیٹیکل آفس پبلک آفس ہولڈر ہوتا ہے نا وہ اوائڈ ہی زیادہ تر کرتا ہے. جی اس کے خاندان کا بزنس ہوگا. مثلا تم دیکھو کہ نواز شریف صاحب ان کا کوئی بزنس ہی نہیں ہے. دیکھا جائے آمدنی ہے بزنس کوئی نہیں ہے. اب ان کا جو بیٹا ہے حسین نواز اس کی چھوٹی سی عمر تھی اس نے لندن کے پارلیمنٹ لندن میں بڑے مہنگے فلیٹ خرید لیے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں اس چھوٹے سے بچے نے یہ لندن کے فلیٹ کیسے خرید لیے؟ وہ انکم وہ پیسے وہ کہاں سے آئے تھے؟ ابا جی تو ویلے گئے وزیر اعظم ہیں موسٹ پاورفل پرائم منسٹر آف دی کنٹری 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے. لیکن یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اس پہ ایک اور شو میں کسی اور والے سے کروں گا کہ یہ جو پولیٹیکلی ایک پرسنالٹیز ہوتی ہیں نا اس کی ایک ٹرم چلتی ہے. پوری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ لون لے گا قرضہ لے گا بینک سے یا کوئی بزنس کرے گا یا ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ میں تو آپ نے اس کو اچھی طرح کریدنا ہے. پولیٹیشین کے بارے میں پبلک آفس ہولڈر صدر ہے وزیر اعظم ہے گورنر ہے چیف منسٹر ہے مشیر ہے پوری دنیا میں یہ پریکٹس ہے. اس حوالے سے پولیٹیشین اوائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا صحیح ہے. سر نے آج روشنی ڈالی ہے ان پارلیمنٹیرینس پر جن کی آمدنی ڈاکیومنٹیشن پہ اگر دیکھی جائے تو نیل ہے وچ از مطلب ہیومن مائنڈ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ کیا وجہ ہے. اور آبویسلی ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے لیکن لیٹس سی آگے کیا کیا اور چیزیں ہیں. دیز series will be continued with Mr. Abdul Sattar Khan because we are obviously talking about few certain political prominent celebrities, figures, and also what's happening within the behind the curtains of parliamentarian houses. So yes, stay tuned for that, and thank you guys for watching us today. Just stay tuned. Do not forget to share, like, and subscribe, and even you guys can actually give your feedback, any of your suggestion or advice or statement or anything that comes into your mind after going through this podcast regarding the parliamentarians. مجھے پھر کہنا پڑے گا کہ بشرا کی انگریزی جو ہے نا وہ کمال کیا. بشرا انگریزی میں شو کیا کرو. Sure, sir. Thank you. So thank you guys. Bushra Khan's leaving. We will catch up with you guys in the next episode. Bye-bye.